غزوہ تبوک جو ہے یہ تقریباً آخری غزوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، چونکہ جب مکہ بھی فتح ہو گیا، مسلمانوں کا تسلط ہو گیا، تو مومنین کے ساتھ ساتھ کچھ منافق بھی ایمان لے آئے اپنے فائدے کے لیے۔ تو اللہ نے صحابہ سے منافق کو تو الگ کرنا تھا، چھانٹی تو کرنی تھی کہ مومنین الگ ہوں اور منافقین الگ ہوں، تو یہ غزوہ تبوک جو تھا یہ ایک قسم کا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھانٹی فرما دی۔ تو اس لیے پھر اس غزوے کے بعد اللہ نے منافقین کو بالکل کھل کر بیان کیا، فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب، اور اسی طرح دیہاتوں میں سے بھی کچھ منافقین آئے اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم جو ہے وہ نہیں جا سکتے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو منافقین ہیں جن کا جانے کا دل ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو آدمی مریض ہو، جو بیمار ہو، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی غزوے میں نہ جائے، وہ گھر میں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ ہیں ہی تنگی میں، غربت میں، تو وہ اگر اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ نہیں کرتے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ مطلب ہے کہ چاہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں جس پہ تم سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ ہائے ہائے، کیا اخلاص تھا صحابہ کا کہ اللہ نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ان کی۔ یہ کچھ صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، کہنے لگے ہمیں بھی غزوہ تبوک میں ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری کے لیے دے سکوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جب واپس لوٹے تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ جب واپس لوٹے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اس غم میں کہ ہائے کاش ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرتے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تیر پھینکتے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تلواریں چلاتے کفار و مشرکین کے اوپر۔ اور یہ ان کو ایک ملال ہوا کہ آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جو مخلص تھے، مومنین تھے، ان سے اللہ نے منافقین کو جدا کرنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تو یہ بہترین مناسب بڑے اچھے الفاظ سے آپ سے معذرت کریں گے، تو آپ ان کو فرما دیجئے اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو ایمان والا ہے اور جو نفاق والا ہے۔ اللہ نے اس غزوہ تبوک سے منافقوں کو اور مومنین کو بالکل الگ الگ کر دیا۔ فرمایا من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول۔ منافقین کا تذکرہ کرتے کرتے دیہاتی منافقین کا تذکرہ کیا، اب دیہاتی مومنین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیہاتوں سے کچھ مومنین وہ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اللہ کا دیا ہوا مال پیش کرتے ہیں، کس لیے؟ ينفقوا قربات عند اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وصلوات الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے۔ یعنی صحابہ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دو ہی مقصد ہیں، یا اللہ خوش ہو جائے یا اللہ کا رسول خوش ہو جائے، یہ دونوں ذاتیں ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کا یہی مقصد ہے۔ پھر صحابہ کی تعریف فرمائی کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سبقت کرنے والے جو ایمان میں ہیں۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب مومنین کا ذکر کرنے کے بعد، صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے بعد، کچھ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جن صحابہ کرام نے سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، لیکن وہ منافق نہیں تھے، انہوں نے کوئی عذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچنے والے تھے تو ان صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے کہ آج جائیں گے کل جائیں گے، اس طرح کرتے کرتے ہم نہیں جا سکے، تو اب ہم نے اپنے آپ کو خود سزا دی ہے کہ جب تک ہمیں اللہ معاف نہیں کرتا ہم ان ستونوں سے اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد بھی، نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے صحابہ کرام کے دلوں میں کہ جب تک وہ گناہ، وہ نافرمانی اس کا ازالہ نہ ہو جائے ان کو دنیا میں چین نہیں آتا۔ گناہ اور صحابہ کرام یہ ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے، گناہ ہوا فوراً اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں صحابہ کرام، یہ ان کی صفت تھی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، تو اللہ نے ان کی پھر جو ہے وہ تعریف بھی فرمائی، فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو تھے جنہوں نے اعمال خلط ملط کر دیے کہ نیک تھے، مومن تھے، لیکن غزوہ تبوک سے پیچھے رہ کر سیئات یعنی گناہ انہوں نے کما لیا، لیکن انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی، معافی مانگی، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ کیا خوبصورت تعریف کی صحابہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا ان سے صدقہ لے لو، یعنی صحابہ کرام جب وہ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا تو خوشی میں وہ جو 7 صحابہ کرام تھے وہ اپنا مال لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ہم اس مال کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ہم اتنی برکتوں سے اور اتنی رحمتوں سے اور آپ کے قرب سے اور آپ کی صحبت سے پیچھے رہ گئے، یہ ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تو حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال لوں، یعنی ان کے مال بھی اللہ نے کیسا قبول کیا، اللہ کے رسول واپس بھیج رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں نہیں، خذ من اموالہم صدقۃ، یہ جو ان کا مال ہے یہ لے لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان کا مال لیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو پاک کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ یعنی کہ صحابہ کے گناہوں کے بھی کیا کہنے کہ کوئی امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی اس کی نیکی بھی ان کے گناہوں کو نہیں پہنچ سکتی، کہ گناہ کے بعد توبہ ایسی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس توبہ کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں، پھر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ توبہ تو یہ ہوتی ہے نا، انسان ہو پھر گناہ ہو جائے، پھر جب انسان توبہ کرے تو پتہ چلے کہ توبہ وہی ہے۔ فرمایا ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کو سکون پہنچائے گا، ان کو راحت پہنچائے گا۔ کیا شان ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول دعا فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کو سکون اور راحت پہنچائے گا، اس لیے ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد زرار کا ذکر کیا، یہ قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا ابو عامر، تو بہت نیک شخص تھا، یعنی کہ عیسائی تھا، تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت دعوت بھی دی، اسے کہا بھی کہ اسلام لے آؤ، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں آیا، پھر یہ شام چلا گیا، وہاں سے پھر اس نے جو ہے وہ اپنا خط و کتابت کے ذریعے منافقین کے ساتھ ایک تعلق رکھا، تو وہاں سے اس نے پھر منافقین سے کہا کہ تم اپنا مرکز بنانے کے لیے، بغاوت اٹھانے کے لیے نعوذ باللہ ایک جو ہے وہ عمارت بناؤ اور اس کو مسجد کا نام دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز کی دعوت دو۔ منافقین نے ایسے ہی کیا، ایک جو ہے وہ عمارت بنائی، اس کو مسجد کا نام دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم غزوہ تبوک میں نہیں جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے قباء کے میں، مسجد میں آنا وہ مشکل ہوتا ہے مسلمانوں کو، تو اس مسجد میں وہاں کے لوگ نماز پڑھ لیا کریں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں برکت کے لیے نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، تو واپسی پہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، وہ نفاق والی مسجد ہے، وہ انہوں نے بغاوت کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو،
اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حکم دیا گیا، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار نہ کریں چاہے وہ آپ کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو جب ان کا آخری وقت تھا تو بہت دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، تو فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا تو میں استغفار کرتا رہوں گا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ جو لوگ پیغمبر یا مومنین جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار نہ کریں جو حالت شرک میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایک حکم جو ہے وہ دیا۔ اس سے آگے مسلمانوں کی تعریف کی۔ اب ظاہر ہے غزوہ تبوک کتنا بڑا تھا، روم کی سلطنت سے ٹکرانا تھا، اور صحابہ کرام اس میں کامیاب ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، جہاد بھی کیا۔ تو ایک تو اس سے اللہ نے منافقین کو الگ فرما دیا، صحابہ کرام سے بالکل الگ سامنے آ گئے، جو مومن پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، تو صحابہ کرام کی تعریف بھی فرمائی۔ غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاباش دی، چونکہ سلطنت روم کے ساتھ مقابلہ تھا اور پھر مشکل حالات تھی، تنگی کا زمانہ تھا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں خوب بڑھ چڑھ کر خرچ بھی کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، تو اللہ نے پھر شاباش دی صحابہ کرام کو۔ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی مہاجرین کے اوپر، انصار کے اوپر، وہ لوگ جو ان کی اتباع کر رہے تھے، کہ انہوں نے مشکل گھڑی میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا، یعنی کہ مشکل گھڑی تھی، اس وقت جہاد کرنا مشکل تھا، پے در پے غزوات تھے، گرمیوں کا موسم تھا، 8 میل کا فاصلہ تھا، صحرا کا سفر تھا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب کیا وہ انہوں نے ساری باتیں پوری فرمائی۔ پھر اس سے آگے ان 3 صحابہ کرام کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا تھا۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 3 صحابہ کرام، انہوں نے ستونوں کے ساتھ بھی نہیں باندھا، جب اللہ کے رسول واپس تشریف لائے عذر کے لیے بھی نہیں گئے، کیونکہ یہ منافقین کی طرح جھوٹ تو نہیں بولنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر دیا۔ یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پیغام پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا، تو 50 دن تک صحابہ کرام ان سے ناراض رہے، سوشل بائیکاٹ رہا ان کا، اور ان کی زندگی تنگ ہو گئی تھی، زندگی کے اوپر وہ اپنے آپ کو تنگ محسوس کر رہے تھے، لیکن پھر ان کا رونا دھونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا ناطہ اور تعلق جوڑ کے رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے اوپر یہ زمین تنگ کر دی گئی تھی ساری وسعتوں کے باوجود، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی زندگیاں بھی ان پر دوبر ہو گئی تھیں، لیکن وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اس سب کے باوجود سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی صحابہ کرام ان سے سلام کلام نہیں کرتا، زندگی ان کی دوبر ہو گئی، دنیا ان کے اوپر تنگ کر دی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان کا گمان یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، ظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے جہاں پہ ہم سکون محسوس کر سکیں۔ ثم تاب علیہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کی، لیتوبوا، تاکہ آئندہ بھی وہ اللہ سے رجوع کرتے رہیں، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ ہی گناہوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری تفصیلات کو، یہ جو 50 دن ان کے گزرے، بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث مبارکہ میں بیان بھی کیے تفصیلاً۔ تو بہرکیف یہ غزوہ تبوک کا جو خلاصہ ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مشکل غزوے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری غزوے میں صحابہ کرام سے منافقین کو الگ کرنا تھا،
تو یہ مشکل غزوہ تھا، اور اس میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، جو منافقین تھے انہوں نے عذر پیش کیے، اللہ نے ان کی جو ہے وہ رد فرمایا عذروں کا، اور ان کی منافقت کو کھول دیا، اور جو مومن صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے ان کی بھی معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ قیامت تک کوئی صحابہ کرام کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اور اسی طرح منافقین کو صحابہ میں شامل نہ کر سکے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس رسول آئے ہیں وہ تمہیں میں سے عزیز علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کو تمہاری ہر تکلیف بڑی گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بلائی کی دھن لگی ہوئی ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی تکلیف تمہاری جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان تکلیف میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو محسوس فرماتے ہیں۔ اس وقت کون تھے مسلمان؟ صحابہ کرام تھے۔ گویا کہ یوں فرما رہے ہیں اللہ کہ صحابہ کی تکلیف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بھلائی کی دھن میں لگے رہتے ہیں، کسی طریقے سے مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، فَقُلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حسبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت و رب العرش العظیم، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، جو عرش عظیم ہے اس کا بھی وہ رب ہے، زمین و آسمان کا بھی وہ رب ہے۔ تو یہ آخر میں فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق اور مہربان ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت اختیار کریں، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئیں، تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ کے رسول کو تو اللہ ہی بس کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔